نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام اے نور بزم اولین، الصلاۃ والسلام اے شاہ ختم المرسلین، الصلاۃ والسلام اے سبز گنبد کے مکین، الصلاۃ والسلام اے زینت عرش برین، الصلاۃ والسلام اے رحمت للعالمین۔ جمال روئے نبی، حسن مصطفیٰ ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی، ادھر ادھر کا سوالی نہ بن، نہ عمر کو گواہ، مجھے خدا کی قسم حبیب کبریا ہے علی۔ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ ابھی اس وقت اپنے مرشد بابا حضور غوث یگانہ پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قبلہ عالم پیر سید والی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور قبلہ عالم پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے قبلہ پیر و مرشد پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ اور ابھی اس وقت آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ محترم پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب اس وقت نجف پاک میں مولا علی کے روضے پہ ہماری حاضری لگوا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں میرا رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار صرف اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا رب پھر فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور تمہارے اے لوگو، تمہارے مددگار وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب تمام لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، مگر رب یہاں جو فرما رہا ہے، رب فرماتا ہے صرف وہ لوگ تمہارے مددگار ہیں جو ایمان والے ہیں، جن میں الذین یقیمون الصلاۃ، صحیح نماز پڑھنے والے، یہ نشانی پائی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور ہر حال میں اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ علامہ علوسی اس کی تفسیر میں کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، غالباً نفلی نماز تھی، اور ایک سائل سوال لے کر آ گیا، کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے اللہ اور اللہ کے نبی کے واسطے کچھ عطا کرے۔ اس سائل کے سوال کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز ادا کر رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے۔ سائل نے سوال کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے واسطے کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کر دے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر چاندی کی ایک انگوٹھی تھی، نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں آپ نے اس انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا سائل کو متوجہ کر کے کہ یہ انگوٹھی اتار لو۔ سائل نے آگے بڑھ کر اپنے سوال کے بدلے میں مولا علی کے ہاتھ مبارک سے اس انگوٹھی کو اتار لیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب مولا علی نے نماز ادا کر چکے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد یہ سائل کو دے دیتے تو اس میں کیا تھا؟ سائل کے سوال کے جواب میں نماز کے بعد حضور آپ اس کو یہ انگوٹھی عطا کر دیتے۔ تو سنیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ہی میرے ساتھ وفا نہ کرتی، اس سائل کا جواب دینے سے پہلے کیا پتا رب کی طرف سے میرا بلاوا آ جاتا۔ فرمایا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے سوال تو کر دیا مگر سوال کر کر وہ شاید چلا جاتا اور پھر مجھے نہ ملتا، میں اس کو عطا کرنے سے محروم رہ جاتا، لہٰذا اسی لیے کچھ وقت لگائے بغیر میں نے فوری طور پر نماز کی حالت میں اس کو وہ انگوٹھی خیرات کے طور پر اس کے سوال کے بدلے میں عطا کر دی۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا، یہ خبر ملی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز میں رکوع کی حالت میں اس طرح سوالی کے سوال کے بدلے میں انگوٹھی اتار کے دے دی تو نبی پاک نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پھر اس تلاوت پاک کا، اس آیت پاک کی تلاوت فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حضرات گرامی، اللہ فرما کیا رہا ہے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس مقدس کتاب میں رب فرماتا ہے لوگوں تمہارے مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے ساتھ رب فرماتا ہے ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں، جن سے تم مدد مانگ سکتے ہو اور میری عطا کا صدقہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ مگر رب نے ایک اور نشاندہی فرما دی، رب نے فرما دیا یہ 3 نشانیاں ان میں تلاش کرو۔ رب فرماتا ہے جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی وہ ایمان والا تمہارا مددگار ہوگا۔ اور یہ نشاندہی ان 3 صفات کی اس آیت مبارکہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، دوسری زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، تیسری ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، ہر حال میں دکھ ہو سکھ ہو جو بھی ہے خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ رب فرماتے ہیں جن میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والا تمہارا مددگار ہوگا۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی آج گنجائش نہیں، میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں منزل کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں یقیناً تمام صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے، تمام صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے اور دیگر ایمان والوں کی بھی شان بیان کی گئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مگر یہاں میرے رب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جود و سخا، ان کی مدد و نصرت اور اللہ سے دوستی بطور خاص بیان کی ہے۔ یہ شان ہے، اس آیت مبارکہ کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے
کہ بطور خاص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میرے رب نے بیان فرمایا۔ اب یہ تینوں نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میرا موضوع بھی یہ ہے آج کے دن کے بھی حوالے سے، اور اس میں سبق بھی یہ ہے، اگر دیکھیں گے تو یہ تینوں نشانیاں انشاءاللہ تعالی مولا علی میں پائی جاتی ہیں، تینوں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی بھائی کون سی ہے؟ بھائی صاحب پہلی نشانی آیت مبارکہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کے حوالے سے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا مقام بھی سمجھ لیجئے، نماز بھائی فرض ہے، اٹس مینڈیٹری، اٹس اوبلیگیٹری، اٹس کمپلسری، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ بے سخت بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، انگلی کے اشاروں سے پڑھ لو، نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن میں سے ایک نماز ہے، یہ نماز کا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 80 مقامات پہ قرآن حکیم میں میرے رب نے نماز پڑھنے کا حکم فرما دیا، 80 مقامات پر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم غلام، جن پر ہماری جانیں قربان، آپ کا فرمانے علی شان نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا مسلمان کو یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے مسلمان کو نماز کے حوالے سے پوچھا جائے گا، نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا لوگو یاد رکھو یہ جو جنت کی چابی ہے اس کا نام نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اور یہاں تک نہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث صحیح کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے، یعنی اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے سے پہلے چند جو جملے آپ نے ادا فرمائے، ان میں سے ایک یہ تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کو لازمی پکڑو، نماز کو لازمی پکڑو۔ مگر حضرات گرامی یہ سب باتیں کر کر تھوڑا سا مجھے، بلکہ تھوڑا سا نہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا المیہ کیا ہے، 21ویں صدی 23 اپریل 2022 میں 2022 میں آج کا المیہ کیا ہے؟ آج کا المیہ یہ ہے کہ کچھ دعوے دار عاشق مصطفیٰ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، خود ہی بن گئے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ان کو، عاشق مصطفیٰ ایسے بن گئے ہیں کہ عشق کے دعوے ایسے کرتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں اور کرتے کرتے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے نماز کا دامن ہی چھوٹ جاتا ہے۔ وہ عشق کی آڑ میں بے نمازی لوگ ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، سرکار کی شان بھی بیان کروں گا، مگر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس بات کو سمجھ کے ویسے آج کل کے ماحول کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں فٹافٹ کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک بڑے ہی نازک لمحے میں کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضور سچ پہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو سچ پہ کون ہے اس کی فکر نہ کر، تو جا دیکھ سچ کیا ہے، اور سچ کے ساتھ پھر جو جو کھڑا ہے وہ سچا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرات گرامی، وقت کم ہے، میں اس لیے جلدی جلدی سے بات کر رہا ہوں، وقت کم ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے سچ نماز ہے، یہ فرض ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو جو پھر نماز پڑھتا ہے اس میں یہ نشانی آ جاتی ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ المیہ آج کے دور کا ایسے دعوے والے، سچے نہیں، دعوے والے، صرف باتیں کرنے والے، ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن چکے ہیں جن کے ہاتھ سے نماز کا دامن چھوٹ چکا ہے۔ یہ ایک طرف کی بات ہے، دوسری طرف ایسے زبردست قسم کے نماز پڑھنے والے، ایسے جناب ماتھے پہ محراب سجائے ہوئے ہیں، ایسے زبردست قسم کے نماز پڑھنے والے، اور اتنی فخر سے نماز پڑھنے والے، وہ نماز فخر سے پڑھتے پڑھتے نماز کے پڑھنے اور فخر کے حوالے سے تکبر میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے عشق مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ یہ محترم علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ آج کل کے دور کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ رائٹ اور لیفٹ میں ایسا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے
سوسائٹی ایسی ڈائیکاٹمی ہو گئی ہے کہ ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے تو دوسری طرف یہ والی بھی ایکسٹریم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ایک کامل ولی کے در پر بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے، جن کا ایمان بھی مکمل، میرے شیخ کامل پیر و مرشد بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چوکھٹ کا صدقہ، اور اپنے قبلہ پیر و مرشد جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا، جنہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا، اللہ کے فضل سے میری ہر غلطی پر میری اصلاح کرنے والے میرے پیر و مرشد پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب، ان کے بتائے اور سکھائے ہوئے سبق کی روشنی میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ سمجھانا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور خدا کی نماز دونوں کس طرح اکٹھے پورے ہوتے ہیں۔ آؤ تمہیں اس چیز کے لیے، اس سبق کے لیے مولا علی کے در کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ارے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، مقام صحبہ ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود ہے، کل کائنات کے مالک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام مولا علی کی گود میں فرما رہے ہیں۔ والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت سے میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت فرما رہے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس زیارت کے صدقے آنکھوں میں نور ہی نور پھیل چکا ہے۔ ادھر چہرہ والضحیٰ دیکھا جا رہا ہے، ادھر چہرہ والضحیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھ رہے ہیں، ادھر دوسری نظر سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں، ادھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر عقل مولا علی کو کہہ رہی ہے، علی ارے دیکھ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، اور ادھر عشق کھڑا کہہ رہا ہے، ارے علی یہ بھی تو دیکھنا کہ زہرا کا بابا تیری گود میں آرام کر رہا ہے۔ ارے زمین پر عرش اعظم کے لوگوں نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ ارے دیکھیے عشق کیا کہتا ہے، عشق کہتا ہے سرکار کی زیارت کر علی، یہ عبادت ہے، مگر خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے علی نماز فرض ہے۔ ارے نگاہیں مولا علی کی کبھی والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کریں، کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی زیارت کریں، نظر مولا علی کی کبھی خدا کے آسمان کی طرف اٹھے اور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھیں، کبھی اپنے خوش قسمت اپنے گود کی طرف دیکھیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منور چہرے کی زیارت کریں۔ ادھر سورج غروب ہو گیا، دل میں بس ایک ہی علی کے خیال تھا کہ علی آج سانسوں کو روکنا ہے تو روک لے، جسم میں حرکت نہ آئے، کہیں نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، ادھر قرآن کی یہ بھی آیت مولا علی کے سینے میں گونج رہی تھی، میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی کشمکش، یہی معاملہ چل رہا تھا کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، مولا علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر میرے بھائیوں جاری ہو گیا، ٹپ ٹپ کر کر جب وہ ایک ایک آنسو والضحیٰ کے مکھڑے پر گرے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حالت کی وجہ سے، آپ کے رونے کی وجہ سے، اشکبار آنکھوں کی وجہ سے، وہ آنسو جب رسول اللہ کے چہرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی، اٹھ کر پوچھنے لگے، فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا صلیت یا علی، رسول اللہ نے فرمایا اے علی کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ مولا علی نے فرمایا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ نماز میں نے نہیں ابھی پڑھی۔ اللہ کے حبیب نے اسی وقت خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند فرمائے، دعا فرمائی، اللہم انہ کانا فی طاعتک و طاعت رسولک
فردو علیہ الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، یا اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا کہ سورج ڈوب گیا، پروردگار اس سورج کو لٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا اس سورج کو ڈوبتے ہوئے، غروب ہوتے، اور اس کے بعد اسی سورج کو پلٹتے دیکھا، واپس طلوع ہوتے دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس سورج کی شعاعیں ارے زمین و آسمان پہاڑوں پر پھیل گئی، اور دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ نماز عصر جو قضا ہو گئی تھی پھر ادا کی۔ اقبال کہنے پر مجبور ہو گئے، کہا شوق تیرا یا رسول اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ عشق مصطفیٰ اور فرض نماز کا ایک بیلنس ہے جس کی طرف نوجوانوں، خاص طور پر تمہیں اس بیلنس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کی بہترین مثال یہ مولا علی کی ادا میں ملتی ہے، جہاں عشق مصطفیٰ میں آپ یہ بات دیکھیے، مولا علی نے اپنی نماز عصر قربان کی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے قربان کر دی اپنی نماز عصر، مگر سوچنے والی یہ بات ہے اپنے آرام پہ قربان کی کہ بستر گرم ہے، اٹھا نہیں جا رہا، پانی ٹھنڈا ہے، وضو نہیں کیا جا رہا، دکان چل رہی ہے، باہر نکلوں گا تو نقصان ہوگا اس لیے نماز چھوڑ رہا ہوں، نہیں، اپنے آرام پہ نہیں، نبی پاک کی اطاعت میں نماز کو قربان کیا۔ حضور کے عشق میں علی نے، مولا علی نے اپنی نماز کو قربان کیا، اور پھر اس اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، خدا دی قسم ساڈے ایمان بڑے کمزور نے، اگر ساڈے مولا علی جیسا ایمان ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال اگر انہاں دی مور لگ جائے، اگر ایسا ایمان ہو جائے تو ہمارے لیے بھی ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صدقہ میرے رب نے پھر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اپنا نظام بدل دیا۔ جہاں علی نے عشق مصطفیٰ پہ نماز کو قربان کیا، میرے رب نے اس قربانی کا صدقہ، اس اطاعت کا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنے نظام کو بدل دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قضا نماز ادا ہوئی، اور یہاں یہ پہلی نشانی نماز کی پوری ہو جاتی ہے۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ دوسری نشانی کی طرف چلیے۔ دوسری نشانی کیا؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میرا رب فرماتا ہے زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایمان والوں کی یہ دوسری نشانی ہے، جو ایمان والے جن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، رب فرماتا ہے دوسری نشانی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمارے وہ مددگار ہیں وہ ایمان والے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ یہ بہترین مہینہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، جو دیں گے ڈبل ہو کے آئے گا، مگر زکوٰۃ ہے کیا؟ نماز کے بعد اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، یہ مال کو پاک کرتی ہے۔ بڑے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ویری بریفلی۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تاکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو بھی ان کا حق ملے، اچھی زندگی معاشرے میں گزارے۔ مگر آج کی حالت دیکھ کر نا ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دے رہے، یہ تو خدا ویسے بہتر جانتا ہے، مگر جو ان کی حرکتیں اور جو معاملات دنیا کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اچھا بھائی کس طرح دے رہے ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، آج لوگ زکوٰۃ اس طرح بانٹتے ہیں تاکہ لوگ اس کو احسان سمجھیں اور ان کی بھی تعریف کریں، ان کی تعریفوں کے پل باندھیں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ جی آپ نے ہمیں زکوٰۃ دی، پیسہ دیا۔ پہلے لوگ آ کے اپنے مرشد خانے زکوٰۃ دیا کرتے تھے تاکہ پوشیدگی سے حقداروں تک ان کا حق پہنچ جائے۔ مستحق اور سفید پوش لوگوں کو زکوٰۃ مرشد کے ذریعے پہنچنے کے لیے مرید آ کے پیر کو زکوٰۃ دیتا تھا۔ اب لوگوں نے خود جا کر باہر بازار لگائے ہوئے ہیں، حساب تو اللہ کو دینا ہے، مگر ان لوگوں نے باہر جا کے خود اپنے بازار لگائے ہوئے ہیں، اس طرح زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ اب نیت سے تو اللہ بہتر واقف ہے، مگر جو سامنے چل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بازار لگا زکوٰۃ اس طرح بانٹتے ہیں کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، دیکھو جی ماریو بڑا سخی ہے، دیکھو اس کے پاس امریکہ یورپ کا کتنا پیسہ ہے، دیکھو کتنا مال و دولت ہے اس کے پاس جو بانٹ رہا ہے، اور پھر جن کو یہ زکوٰۃ دیتا ہے ان سے پورا سال کام کرواتا ہے۔
ان کو تنخواہ نہیں دیتا، ان کو زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر ان پہ احسان جتلاتا ہے اور پورا سال کام کراتا ہے، جبکہ زکوٰۃ تو بھائی فرض ہے، جس کو دی جائے اس کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کا جس کو زکوٰۃ دیتا ہے اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ اس پر فرض ہے، یہ غربا اور مسکینوں کا حق ہے۔ اور آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں، یہ جو خانقاہیں ہیں یہ آستانے ہیں، ان کو آپ جماعتوں کے ساتھ مکس اپ نہ کیا کریں، ان کا بڑا اسپیسیفک ایک رول اور کردار ہے جو کوئی کا جب تک رب نہ چاہے، اللہ کا نظام ہی ایسا ہے۔ ان خانقاہوں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے دروں کا ایک بڑا مخصوص اسپیسیفک رول ہوتا ہے۔ یہ جو خانقاہ مرشد خانے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی پردہ پوشی کے لیے بنائے ہوتے ہیں، یہ پردہ پوشی کرتے ہیں لوگوں کی، جو بات جو راز جو ضرورت بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے، وہ کئی دفعہ آگے اپنے پیر و مرشد کو بتاتے ہیں۔ کئی بہنوں بھائیوں کو غیرت آ جاتی ہے کہ اسی اپنی بہن کو نہیں لینا، اسی اپنے بھرا کو نہیں لینا، وہ جب بہن بھائی آ کے مرشد خانے کو دیتے ہیں، اور اگر پیر کو پتہ ہے یہ بھی مرید ہے یہ بھی مرید ہے، جو حق والا ہے، پیر پھر بڑے خفیہ طریقے کے ساتھ اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنی نمائش نہیں کرتا، ذات کی نفی کر کے حق اس تک پہنچاتا۔ یہ ان کا ایک اسپیسیفک رول اور ایک طریقہ کار ہے۔ یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرنا، میرے بھائیوں یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اب اگر اس کی شان کو دیکھنا ہے تو آؤ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں چلے، تاکہ یہ دوسری نشانی بھی آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ خدا کے راہ میں خرچ کرنے والی ان اداؤں کو سیکھنا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس ادا سے سیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا معمول ہی اسی طرح تھا کہ جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہ کر لیتے چین نہ آتا۔ ہمیں 10 روپے دینے پڑ جائیں تو صبح سے لے کے شام تک اتنی تکلیف ہوتی ہے، سوچتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ اس کے بدلے میں اللہ کا وعدہ ہے تو 10 روپے ایک چیز دے میں تجھے 10 گنا دوں گا، مگر ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ادا، جب تک کچھ بانٹ نہ دیتے آرام ہی نہ آتا۔ حضرت وحدی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک دفعہ صرف 4 درہم تھے، ٹوٹل صرف 4 درہم تھے، اور انہوں نے اس طرح تقسیم کیا کہ 1 درہم آپ نے دن کو خیرات کیا، 1 آپ نے رات کو صدقہ کر کے دیا، 1 درہم آپ نے خفیہ سیکرٹلی صدقہ کیا، اور 1 درہم کو آپ نے اعلانیہ کر کے صدقہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن میں علی کی شان میں یہ آیت نازل فرما دی، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ رب قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر اپنے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کسی کا خوف ہے اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، تک ہوتے صحیح نا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہ خدا کی رضا کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا، اس عمل سے مولا علی کو بے پناہ محبت تھی۔ ایک دفعہ بیٹھے رو پڑے اور لوگوں نے آ کے پوچھا ہے مولا علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج کئی دن لوگوں گزر گئے ہیں، میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا جس کی میں خدمت کر سکوں۔ ہمیں رمضان شریف میں کسی کی افطاری کراتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ آج کل کا یہ ماحول بن چکا ہوا ہے۔ مولا علی رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہا کہ کوئی بندہ نہیں آیا جس کی میں مہمان نوازی کر رہا ہوں، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ذرا سوچا کیجئے میرے بھائیوں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، آپ کے راستے میں کوئی بھی آ جائے کبھی خالی نہیں موڑا۔ ایک دفعہ ایک اندھا سوالی آ گیا، نابینا تھا، سواری کو روکا، کہنے لگا کچھ عطا کیجئے، روٹی دے بھوک لگی ہے۔ مولا علی نے کمبر کو بلایا، کہا اس کو روٹی دو۔ اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین روٹی کجاوے پر ہے، جو وہ کجاوے پر پڑی، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا فرمایا کہ جاؤ جا کر کجاوا لے آؤ، اس کو کجاوا دے دو۔ اس نے کہا حضور وہ تو اونٹ پر کجاوا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس میں کیا ہے، جاؤ جا کر اونٹ ہی لے آؤ، اس کو مہار پکڑا دو، اونٹ ہی پورا لے جائے۔ اس نے کہا حضور کیا کروں، اونٹ تو یہ لمبی قطار اونٹوں کی جو لگی ہے ان میں سے ایک اونٹ پر ہے۔ تو مولا نے فرمایا جاؤ آج اس کو قطاروں کی قطار ہی دے دو۔ میرے بھائیوں
میں اپنی بات کو اب اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آخر میں چند آپ کو جو باتیں کہنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہیں. یہ دیکھیے آج اس آستانے کو دیکھیے. یہ بابا جی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آستانہ ہے, قبلہ عالم پیر والی حسین شاہ صاحب, دادا حضور پیر منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آستانہ ہے, یہاں 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے. کسی کو نہ دکھانے کے لیے نہ گنانے کے لیے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ کیوں چلتا ہے کہ مولا علی کی مہر کا صدقہ چلتا ہے. کسی کو بات بری لگے بے شک لگے, مجھے پرواہ نہیں ہے, یہ علی کی مہر کا صدقہ چلتا ہے. بلکہ یہاں تک نہیں, جس گھر میں خیرات میں مولا علی نے ولایت بانٹی ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے. یہ صرف ادھر نہیں, وہاں بھی یہی معاملہ ہے. لنگر عام ہے, وہاں غربا مسکینوں کو ان کا حق ملتا ہے. دنیا کی پرواہ نہیں کی جاتی. آج دیکھو پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنی ساری کل جائیداد کو اکٹھا کیا, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کیے, جو ان کا حق بنتا تھا ادا کیا. پھر اس کے بعد اپنی وراثتی زمین سے لے کر گھر کے برتن سوئیوں تک کو اکٹھا کیا, اور سب علاقے والوں کو بلا لیا کہ لے جاؤ جو لے کے جانا ہے, مجھے تمہاری پرواہ نہیں, بس میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. بابا جی پیر نصیب علی نے اپنے اس دولت کو, یہ جو مال و زر ہے, اس کو ہاتھ کی مٹی سمجھ کر اللہ اور اللہ کی نبی کی رضا کے لیے غریبوں مسکینوں میں بانٹ کر چھالے شریف میں آ کے ڈیرا لگایا. یہ یہاں آ کر آپ نے ڈیرا لگا لیا. اور پھر آج دیکھو, آج کے دن ذرا غور سے دیکھو, بابا حضور پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدا کی رضا کے لیے اس خیرات کا صدقہ, اس نیک عمل کا صدقہ جو میرے اللہ نے یہاں, جو میرے اللہ کی توفیق کا صدقہ ہے, وہ جو آپ نے عمل کیا, جو خیرات کی, اس کے بدلے میں میرے اللہ نے جہاں بابا جی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدم لگے ہیں وہاں غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیے. اور صرف یہاں تک نہیں, دن رات لنگر چلتا ہے. اور صرف لنگر نہیں, میرے رب نے بابا حضور کو اس ادا کے صدقے میں, اس کے اجر میں, میرے دادا حضور قبلہ عالم پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اور ان کی نسل کی صورت میں خدا کی قسم ایسے خدام ادا کیے ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں, آپ دعا کریں کہ بابا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک اور آنے والے جتنے دن میرے رب نے لکھے ہیں, اپنی آخری سانس تک سرکار کے نام کا لنگر تقسیم کریں گے. اس بات کو دیکھیے, ہم مولا علی کی شان بیان کرنے تو بیٹھے ہیں, مگر میں مجبور ہوں, میں کیا یار شان آپ کے سامنے ان کی بیان کروں. آج لوگ مجھے ادھر ہی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بھائی صاحب علی علی نہ کیا کریں. میں نے کہا یار کیوں نہ علی علی زیادہ کروں؟ انہوں نے کہا اس لیے نہ کیا کریں کیونکہ ایمان میں خلل آ جاتا ہے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو. ارے جس کو کل ایمان رسول اللہ کہہ جائیں, اس کا ذکر کرنے سے ایمان میں خلل نہیں, ایمان مکمل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور میں ان لوگوں کو یہ بات کہہ دوں, افطاری کا وقت بہت قریب ہے, میں ان لوگوں کو یہ بات بھی کہہ دوں, ارے نادانو, تم نے مولا علی کی شان دیکھنی ہے نا, مولا علی کا عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے, تو جا کر مولا علی کا وہ رات دیکھو جو رسول اللہ کے بستر پر آپ نے گزاری, ہجرت والی جو رات ہے, وہ جا کر رسول اللہ کے بستر کا حال دیکھ لو, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عشق مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں. ارے میرے مولا علی کا عشق رسول اللہ کے لیے دیکھنا ہے تو علی کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے دیکھ لو. اتنی اوقات نہیں کسی کی, مگر پھر بھی تم کوشش کر لو. اگر میرے مولا علی کا عشق دیکھنا ہے جو نبی پاک کے لیے مولا علی کا تھا, تو مولا علی کی نماز ادا کرنے کی اداؤں کو کبھی دیکھ لو. دیکھ نہیں سکتے تو پڑھ لو, اس سورج سے پوچھ لو جو علی کی نماز کے لیے واپس پلٹ کے آ گیا. ارے علی کا عشق دیکھنا ہے مصطفیٰ کے لیے تو علی کی ہر اس وعدے سے وفا کو دیکھ لو جو میرے علی نے نبی سے کی. ارے انہوں نے اونٹوں کی کتاروں کو بغیر سوچے سمجھے ارے تقسیم کر دیا غریبوں میں, مسکینوں میں. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اب کوئی اگر مجھے یاد کرا دے, وہ کہے ٹھیک ہے جی آپ نے بات وہ قرآن کی آیت سے شروع کی تھی,
دو نشانیاں بتائی ہیں، تیسری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے تیسری بھی سن لو، وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جھکے رہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ہر وقت ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تو میں تمہیں آج میں تمہیں انویٹیشن دیتا ہوں، آؤ علی کا جھکنا دیکھ لو۔ ارے رمضان المبارک کی صبح 17 رمضان المبارک کی صبح الصلاۃ والصلاۃ کی صدا بلند کرتے علی گھر سے نکلے، فجر سے پہلے نکلے، لوگوں کو اٹھاتے کہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ مسجد میں پہنچے، وہ ملعون ابن ملجم وہاں چھپا ہوا تھا، تلوار کا مولا علی پر ایسا وار کیا جب علی خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے کہ سر سے خون نکلنے شروع ہو گیا، پیشانی کٹ گئی، اور آپ نے اعلان کیا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی نے اعلان کیا فزت برب الکعبہ، کہا خدا کی قسم لوگوں دیکھ لو علی کامیاب ہو گیا۔ ارے دیکھو علی کامیاب ہو گیا، میرے مولا علی نے اس وقت یہ اعلان کیا، ارے دنیا والوں دیکھو علی کامیاب ہوا، ارے ایمان میں کامیاب ہوا، پروردگار تیری عبادت میں کامیاب ہوا، تیری نماز میں کامیاب ہوا، اے لوگوں دیکھو فزت برب الکعبہ، ارے علی خیرات کرنے میں کامیاب ہو گیا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے میں کامیاب ہو گیا، غریبوں کی مدد کرنے میں علی کامیاب ہو گیا۔ خدا کی قسم اٹھا کر مولا علی نے اعلان کیا، کہا لوگوں دیکھ لو، شاید اس وقت آج کی طرح اس وقت بھی کچھ نکمے لوگ ایسے تھے جو علی کے ایمان پر شک کرتے تھے، ان کو بتانے کے لیے علی نے کہا ارے دیکھو محمد عربی کے ساتھ اس طرح وعدے وفا کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر جب علی مسجد سے باہر نکلے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، جسم نڈھال، اسی وقت رک گئے، سامنے سورج نکل رہا تھا، اشارہ کیا ارے سورج رک جا، سن لے علی کیا کہتا ہے، فرمایا فزت برب الکعبہ، مولا علی نے کہا خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اے سورج تو گواہ رہنا، ارے گواہ رہنا قیامت تک گواہ رہنا کہ تیرے اٹھنے سے پہلے، تیرے نکلنے سے پہلے، تیرے جاگنے سے پہلے، ارے ہمیشہ ہمیشہ علی خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا۔ ارے اسی لیے نصیر الدین نصیر نے یہ منظر دیکھ کے کہا منظر فضائے دہر میں اور سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ علی حق، 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 علی حق۔